خواجہ برادران کی ضمانت پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جسٹس مقبول باقر نے لکھا، نیب قانون کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ مختلف سیاسی سوچ رکھنے والوں کے کیسز میں لچک دکھائی گئی۔ جانبدارانہ رویے سے نیب کی غیر جانبدارانہ ساکھ کا تصور دھندلا گیا۔ خواجہ برادران پر لگائے گئے الزامات درست نظر نہیں آ رہے۔ نیب پیراگون ہاؤسنگ سے تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ آخر میں حبیب جالب کے شعر کا بھی حوالہ، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ حکومت کو اپوزیشن سے نہیں، صرف حکومت سے خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری صحافیوں سے ملاقات میں پھر اپنوں پر برس پڑے۔ کہا، دوہری شہریت والے رکن اسمبلی نہیں بن سکتے تو کابینہ کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی وی فیس بڑھانے کے کابینہ کے فیصلے کی بھی مخالفت کر دی۔ کہا، کابینہ کے پاس پی ٹی وی کی فیس بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں، یہ اختیار صرف اسمبلی کے پاس ہے۔ اگر کوئی مشیر غیر ملکی رہائش رکھتا ہے تو قانون کہاں ٹوٹا؟ زلفی بخاری نے فوری جواب دے دیا۔ صحافیوں سے ملاقات میں کہا، دوہری شہریت پر عمران خان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں ٹرمپ کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے۔ کیا جہانگیر ترین وزیر اعظم سے ناراض ہیں؟ صحافی کا سوال۔ ناراض وزیر اعظم کو ہونا چاہیے یا جہانگیر ترین کو؟ زلفی بخاری کا جواب۔ کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے اور عید کے فوراً بعد ہماری قیادت کے لیول پہ APC ہوگی۔ 21ویں صدی میں کوئی ریاست اس تباہ حال معیشت کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ وفاقی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یکجان۔ پی ٹی آئی کے خلاف مشترکہ اپوزیشن ایکشن کمیٹی بنانے کا اعلان۔ لیگی وفد کی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو سے ملاقات۔ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق۔ قمر زمان کائرہ بولے، نیب نیازی گٹجوڑ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ نیب سے سیاستدان، تاجر اور میڈیا سمیت کوئی محفوظ نہیں۔ FATF کا کالا قانون نہیں بننے دیں گے۔ نون لیگ نے دوہری شہریت کے حامل مشیران کی ملک سے وفاداری پر انگلیاں اٹھا دی۔ خواجہ آصف بولے، کچھ لوگ دوہری شہریت کے نام پر یہاں لوٹ مار کے لیے آئے۔ دوہری شہریت والا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ نچکاری کی آڑ میں نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار مشیران اور مومنین کے اثاثے ڈکلیئر کیے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا ایوان میں جواب۔ خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اقامہ رکھا، باہر ملازمت کر کے 15 لاکھ لے رہے تھے، اس وقت حب الوطنی کا سوال نہیں اٹھایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر چودھری سرور کی ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں اقدامات پر مشاورت۔ بیوروکریسی اور وزراء کی کارکردگی پر بھی بات چیت۔ اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات اور اتحاد پر بھی تبادلہ خیال۔ آئی سی سی نے رواں برس ہونے والا T20 ورلڈ کپ ملتوی کر دیا۔ اب ورلڈ کپ 2021 میں ہوگا۔ میزبانی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اگلا ورلڈ کپ 2 سال کے وقفے کے بجائے 2022 میں ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ۔ وزیر اعظم عمران خان نے MNA عامر لیاقت کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ عامر لیاقت نے ٹویٹ میں کہا، وزیر اعظم سے طویل ملاقات ہوئی، کراچی کے مسائل سامنے رکھے، شہر قائد کے مسائل حل کرنا تحریک انصاف کی آواز ہے۔ سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم میں پراسرار آتش زدگی اہم دستاویزات جل کر خاکستر ہو گئے۔ اسمبلی میں جعلی بھرتیوں، نئی بلڈنگ اور کیسز میں کمی آنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں 1587 کیسز رپورٹ ہوئے، 31 افراد جان سے گئے، اموات 5599 ہو گئیں۔ ملک بھر میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 53,555 ہے۔ عید قربان سے پہلے ہی عوام کی گردن پر مہنگائی کی چھری چل گئی۔ ملک بھر میں سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ ٹماٹر کے دام سن کر چہرہ لال، مرچوں نے دل جلا دیا۔ پیاز 8 آنسو رلانے لگی۔ ادرک، لیمو بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ سندھ میں انٹرا سٹی بس سروس پر پابندی کے خلاف احتجاج۔
ट्रांसपोर्टर्स ने सुपर हाईवे को ब्लॉक करके धरना दिया। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम, मुतालबात की अदम मंजूरी पर सीएम हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। कोरोना के बाइस लॉकडाउन से बॉडी बिल्डर्स भी परेशान। कराची प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज। हुकूमत सिंध से जिम्स और फिटनेस सेंटर्स खोलने का मुतालबा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत रवां बरस 1732 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। कराची में बादल बरसे तो मौसम बदला, लेकिन के इलेक्ट्रिक की रविश ना बदली। गर्मी कम होने के बावजूद लोड शेडिंग कम ना हो सकी। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद रही। सही कसर ओवर बिलिंग ने पूरी कर दी। कबाइली अजला के इंजमाम को 1 साल मुकम्मल। वजीर इत्तलात शिबली फराज की कबाइलियों को मुबारकबाद। कहते हैं कबाइलियों को बाइख्तियार बनाना वजीर आजम का पुख्ता अज़्म है। फाटा को कौमी धारे में लाना बड़ा चैलेंज था। मुस्तकबिल में मजीद तरक्की और खुशियां आएंगी। नए पाकिस्तान में सयाहत गरीब के लिए बंद, अमीर के लिए ओपन। हुकूमती आला शख्सियात और सरकारी अफसरान के गलियार और दीगर इलाकों में डेरे। मुकामी होटल्स बंद, सरकारी रेस्ट हाउसेस खुले हैं। आवाम का सबके लिए एक पॉलिसी बनाने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं, गाड़ियां फंस गईं, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। तफसीली फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा है कि नैब कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ सियासी सोच रखने वालों के केसेस में लचक दिखाई गई। जानिबदाराना रवैये से नैब की गैर जानिबदाराना साख का तस्वुर धुंधला गया। ख्वाजा बरादरान पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नजर नहीं आ रहे। नैब पैरागॉन हाउसिंग से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ नैब रेफरेंस से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीर किया, मुल्क में एहतसाब के कानून को सियासतदानों के बाजू मरोड़ने और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई की जमानत के तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि नैब के चेयरमैन की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के इख्तियार को हिरासा और दबाव डालने के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीर किया, आवाम को आइन में दिए गए हुकूक नहीं मिल रहे। नैब किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने से पहले शफाफियत, माकूलियत और ज़रूरत के उसूल को जहन में रखे। फैसले के मुताबिक बज़ाहिर ख्वाजा बरादरान पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं आ रहे। नैब अभी तक ख्वाजा बरादरान के हवाले से ये ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा कि वो मज़कूरा कंपनी के शराकतदार थे। ख्वाजा बरादरान पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नज़र नहीं आ रहे। नैब पैरागॉन हाउसिंग से मुताल्लिक साबित करने में नाकाम रहा। आखिर में हबीब जालिब के शेर का भी हवाला दिया, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। हुकूमत को सिर्फ हुकूमत के अंदर से खतरा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात में गुफ्तगू की। कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते तो काबीना का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। पीटीवी के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं, लेकिन फीस बढ़ा दी गई। बोले काबीना के पास पीटीवी की फीस बढ़ाने का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार असम्बली के पास है। काबीना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। साथ ही फवाद चौधरी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को हलवा पार्टी कॉन्फ्रेंस भी करार दे दिया। बोले नून लीग को ये पता नहीं उसे लीड कौन कर रहा है। देखिए, आज ये जो एपीसी वगैरह है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो असल क्राइटेरिया है वो अपनी परफॉर्मेंस है। एपीसी में तो इस वक्त वो सारी जमातें आज हिस्सा ले रही हैं जिनकी कोई अवाम में साख नहीं है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि दोहरी शहरियत के हवाले से वजीर आजम के बयान को सयाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया। शहबाज गिल, मुईद यूसुफ, नदीम अफजल चंद के पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से खुसूसी मुलाकात में बताया कि फर्ज कीजिए कोई मुशीर गैर मुल्की रिहाइश रखता है तो बताया जाए कि कानून कहां टूटा।
زلفی بخاری نے کہا کابینہ اجلاس میں کسی کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کی دعوت پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کابینہ اجلاس میں مدعو کیے جا سکتے ہیں. جہانگیر ترین کے بارے میں ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات کا علم نہیں ہے. جہانگیر ترین کے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں. حکومت سے جان چھڑانا ضروری ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتفاق کر لیا. بتایا کہ عید الاضحیٰ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. مشترکہ اپوزیشن کمیٹی بنے گی. لیگی وفد کی بلاول بھٹو سے لاہور میں ملاقات ہوئی. حکومت کا ایجنڈا صرف انتقام ہے. مزید وقت دینا ملک کے لیے خطرناک ہوگا. جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے اور عید کے فوراً بعد ہماری قیادت کے لیول پہ APC ہوگی. 21ویں صدی میں کوئی ریاست اس تباہ حال معیشت کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. اپوزیشن کا اضطراب بڑھ گیا. حکومت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا. کہا عوام دشمن حکومت سے جان چھڑانا ضروری ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتفاق. کہا عید الاضحیٰ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ عید سے قبل APC کی تیاری مکمل کر لیں گے. مشترکہ اپوزیشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. ایک جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے. یہ کمیٹی اسی ہفتے میٹ کرے گی اور عید کے فوراً بعد ہماری قیادت کے لیول پہ APC ہوگی. احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو مزید کمزور نہیں ہونے دیں گے. ملکی معیشت حکومتی نااہلی سے تباہ ہو چکی ہے. 21ویں صدی میں کوئی ریاست اس تباہ حال معیشت کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. دونوں رہنماؤں نے کہا کہ نیب سے سیاستدان، تاجر اور میڈیا سمیت کوئی محفوظ نہیں. FATF کا کالا قانون نہیں بننے دیں گے. کابینہ میں بیٹھے دوہری شہریت کے حامل افراد کی اس سرزمین سے وفاداری مشکوک ہے. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں رد عمل. کہا کہ کچھ لوگ دوہری شہریت کے نام پر یہاں لوٹ مار کے لیے آئے ہیں. دوہری شہریت والوں کو کمیٹی میں بٹھا دیا گیا ہے. اگر پارلیمنٹ میں دوہری شہریت والا نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لیگی رہنما نے یہ بھی کہا کہ اسٹیل مل کی نجکاری کی کوششیں بتا رہی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. نجکاری کی آڑ میں کسی کو نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے. PIA itself وزراء، مختلف وزراء، کسی کا ایک بیان بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. سول ایویشن کچھ کہہ رہی ہے، وزیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، PIA کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اسی سارے چکر میں PIA جو ہے جو بھی اس کے کھنڈرات باقی تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. ڈیلیبریٹلی ایک نیشنل کیریئر کو جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے. ہم حق بجانب ہیں یہ شک کرنے پہ کہ there is a method in this madness. دال میں کچھ کالا ہے. کسی کو اوبلائز کیا جا رہا ہے. آپ نے کیبنٹ کمیٹی بنا دی یہ ہوٹل کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اور ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے، جب قانون میں اس چیز کی کوئی اجازت ہی نہیں دیتا. اور اس میں وہ لوگ بنا لیے جو یہاں پہ پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی کے اوپر لوٹ مار کرنے آئے ہوئے ہیں. مشروط ہے ان کا اس زمین کے ساتھ رشتہ، اس وطن کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری مشروط ہے. نان الیکٹڈ لوگوں کو اس کمیٹی میں ڈالا گیا. کابینہ کبھی نان الیکٹڈ لوگ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے. جب ان دو ایوانوں کے ممبران جو ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے تو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ کس طرح ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتا ہے؟ اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کس طرح ڈیول نیشنل بیٹھ؟ صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے، صرف اس لیے کہ وہ کسی کی ATM ہے. اداروں کو بیچا نہیں جا رہا بلکہ ان کی بہتری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. وفاقی وزیر مراد سعید کا خواجہ آصف کو جواب. کہا کہ نیو یارک میں PIA کی ملکیت روز ویلٹ ہوٹل بیچا نہیں جا رہا بلکہ اس کی تزئین و آرائش سے متعلق حکومت بات کر رہی ہے. دوہری شہریت پر واضح کیا کہ سابق وزیر خارجہ باہر ملازمت کر کے 15 لاکھ لے رہے تھے. اس وقت حب الوطنی کا سوال نہیں اٹھایا گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ مشیروں اور معاون خصوصی کے اثاثے ڈکلیئر کیے. آپ کو کس نے کہا کہ روز ویلٹ بیچا جا رہا ہے؟ اس وقت کسی ادارے کی بیچنے کی بات نہیں ہو رہی. روز ویلٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کس طرح وہ خسارے میں